بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ بینچ نے آج مخصوص نشستوں کے کیس کی انتہائی عام سماعت کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے آج اس کیس میں اپنے دلائل کے ذریعے آخری کیل ٹھونک دی ہے اور جسٹس اطہر من اللہ نے آج ایسی کیا بات کی ہے جس سے قاضی صاحب لاجواب ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی فیصلہ تو محفوظ ہو گیا ہے، لیکن اب یہ فیصلہ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے حق میں آئے گا یا ان کی مخالفت کے اندر آئے گا، یہ کچھ عام سماعت ہے، اس کا احوال تو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن دوسری طرف آج خاور مانے کا وہ نشان عبرت بنے ہیں۔ انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ جب عدت کیس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی تو وہ بڑی تیزی کے اندر سنائی گئی، اور مقصد بڑا واضح تھا کہ 8 فروری کے انتخابات پر اثر انداز ہونا ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالنی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آنے والے نہیں ہیں، لہذا ووٹر مایوس ہو کر نون لیگ پیپلز پارٹی اور کھاؤ قبائل کو ووٹ دے۔ لیکن بالآخر جو ہے عوام نے اپنا فیصلہ سنایا اور وہ تیزی کے ساتھ فیصلہ ہوا۔ اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان کے جو وکلاء تھے وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن اڈیالہ جیل کے اندر یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ اور اب جو ہے جب اپیلوں کا معاملہ ہے جہاں پر ان کی رہائی بنتی ہے میرٹ پر، تو اس کو لٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کبھی ایک وکیل نہیں ہوتا، کبھی دوسرا نہیں ہوتا، اور ایک وکیل کو فارغ کیا گیا، پھر دوسرا، پھر جو ہے وہ نیچے کی جو عدالت ہے اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کروایا گیا شور شرابہ کر کے کہ ہمیں اس جج پر اعتماد نہیں ہے۔ پھر افضل مجوکا کے پاس یہ کیس ہوا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اورنگزیب نے آج یہ ساری جو صورتحال ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو درخواست دائر کی گئی تھی کہ 1 مہینے کے اندر یہ سماعت مکمل کی جائے، اپیلوں پہ فیصلہ سنایا جائے، تو اب اس پر ایک درخواست دائر کی گئی خاور مانیکا کی طرف سے کہ بھئی اتنی جلدی نہیں ہے، میں نے ایران جانا ہے، میں نے عراق جانا ہے، محرم کا مہینہ ہے، زیارات کے لیے جانا ہے، اور وہی انہوں نے رضوان عباسی وکیل کیے، وہ آ نہیں رہے، ابھی وہ سپریم کورٹ میں بیزی ہیں۔ لیکن بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جسٹس اورنگزیب نے آج یہ فیصلہ سنایا اور خاور مانیکا کی یہ درخواست جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور یہ واضح انداز کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس کے 12 یعنی 13 جولائی سے پہلے جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کے اندر ہی عدت کیس کی اپیلوں کا فیصلہ کرنا ہے، تو اگلے 4 دن جو ہے وہ انتہائی 3 دن اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف مخصوص نشستوں کا کیس آپ کو علم ہے، آج اس کی غالباً 7ویں سماعت تھی، اور یہ فل کورٹ بینچ ہے جس کے اندر 13 ججز بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلی سماعت کے اندر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے قاضی صاحب اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ آج چونکہ دلائل تو تقریباً مکمل ہو چکے تھے سب کے، لیکن آج فیصل صدیقی ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ بیسیکلی کمل شوذب جو مخصوص نشست پر تحریک انصاف کے ایم این اے تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی وکالت فیصل صدیقی کر رہے ہیں۔ ان دونوں نے جواب الجواب، یہ آخری دلائل ہوتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے جب دلائل کوئی وکیل دیتا ہے جس کا کیس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جو جس پارٹی کے خلاف اس کو شکایت ہوتی ہے وہ اس کا جواب دیتی ہے، اور پھر اس کے اندر سے جو سوالات نکلتے ہیں اور پوری جو کارروائی ہے اس کا جو دلائل ہوتے ہیں اس کا جو خلاصہ ہے وہ جواب الجواب کے اندر جو ہے وکلاء جمع کرواتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ٹرائل کورٹ کا تھوڑا سا میں اس معاملے کے اندر نہیں جاتا، شہادت ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ معاملہ بڑا واضح ہے، یعنی جن حالات کے اندر تحریک انصاف سے بلہ چھینا گیا، اس کے بعد وقت کم تھا، پھر تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا، انہوں نے جلد بازی جو اس وقت ہو سکتا تھا اس وقت کے جو حالات تھے، اور یہی بات آج قاضی صاحب کے سامنے جسٹس اطہر من اللہ نے بھی رکھی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے بڑا سادگی کے ساتھ اس سے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی ایک طرف پی ٹی آئی نظریاتی جو ہے اس کا بھی جمع کروایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اس بندے کو اغوا کر لیا گیا اور بلے باز کا نشان تھا، لیکن ساتھ سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا ہیں، اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ جوائننگ دی گئی، لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ ابھی تحریک انصاف نے تیسرے الیکشن کروایا، ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو آج بنیادی طور پر فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے جو بات کی وہ بڑی عام تھی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منافقانہ کردار ادا کیا ہے، اور یہ منافقانہ کردار ادا جو ہے وہ اس کی سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں کہ جس ادارے کو نیوٹرل رہنا ہے وہ اگر نیوٹرل ہونے کی بجائے فریق بن جائے
اور وہ اس پورے کھیل کا حصہ بن جائے تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ اب اس پر قاضی صاحب بجائے اس کے کہ وہ جج کی کرسی پر ان کو اندازہ ہو کہ وہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اب تانوں پہ جو نون لیگ کے تانے ہوتے ہیں انہی تانوں پہ وہ اتر آئے۔ انہوں نے کہا 2018 کے الیکشن ٹھیک تھے۔ اس پر فیصل صدیقی نے کہا جناب 2018 کے الیکشن آپ کھول لیں تو اس پہ بھی بات کر لیں گے، میرے سامنے اس وقت 2018 کے الیکشن نہیں ہے، 2024 کے الیکشن ہے۔ یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ کھیل یعنی کیا 2018 کے اندر اگر انتخابات غلط ہوں قاضی صاحب کے بقول اور نون لیگ کے بیانیے کے مطابق، تو کیا اب 2024 کی جسٹیفیکیشن مل جائے گی کہ پہلے ایک ناجائز کام ہوا تو اب ناجائز اس لیے جائز ہو جاتا ہے؟ تو یہ بات بڑی عجیب، یعنی یہ ایسے لگ رہا تھا کہ نون لیگی کوئی جو ہے وہ اس طرح وہ کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال جسٹس اطہر من اللہ نے یہاں پر قاضی صاحب کو مخاطب کیا ہے، یہ بڑا عام نکتہ ہے۔ انہوں نے کہا مائی لارڈ 2018 کے انتخابات کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی ہم سب نے دیکھا تھا۔ اس وقت الیکشن کمیشن کا کردار کیا تھا؟ کیا ہم اس راستے پر دوبارہ چل پڑے ہیں؟ کیا ہم وہی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں؟ کیا آج جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے کیا ہم اس پر خاموشی اختیار کر لیں اور شہریوں کے بنیادی حقوق کو متاثر ہونے دیں؟ یہ وہ میں سمجھتا ہوں 5 جملے ہیں اطہر من اللہ کے جس نے قاضی صاحب کو لاجواب کر دیا ہے کہ بھئی آپ 2018 آپ ادھر سے بھٹو کیس کا بھی فیصلہ کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے، 2018 تو ہمارے سامنے نہیں ہوا، وہ تو اس وقت کی بات ہے جب وہاں پہ معاملات جیسے بھی تھے، تو جو ابھی ہوا ہے جناب اس پہ بات کریں نا، تو اس کا جواب تو یقیناً قاضی صاحب کے پاس نہیں تھا۔ پھر جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب نے ایک اور بات کی ہے اس کے اندر، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ایک سیاسی جماعت کو ووٹ دیا، یہ میں سمجھتا ہوں پورا ایک اس کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے کہا لوگوں نے ایک سیاسی جماعت کو ووٹ دیا، اس جماعت کو الیکشن پروسیس سے باہر کر دیا گیا۔ یہ عوام کے بنیادی حقوق سے متعلق کیس ہے، سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق سے متعلق یہ کیس نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں کے الیکشن کمیشن کو الیکشن کی شفافیت پر ایک حکم دیا تھا، پتہ نہیں وہ کیوں شرما رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقریباً اطہر من اللہ صاحب اس پوائنٹ آف ویو پر ہیں کہ بھئی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انصاف نہیں کیا، بظاہر انہوں نے فریق بنا، انہوں نے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو باہر کر دیا اور پھر بلے کے نشان کا جو ذکر ہوتا رہا اس پر جو ہے وہ معاملہ ہوا۔ سلمان اکرم راجہ جو ہے انہوں نے تو آج جئی تئی کی ہے نا پورے سسٹم کی، انہوں نے کہا بھئی حالات کیا ہیں، جن حالات کے اندر ہم گئے ہیں اس کے اندر جو ہے جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے وہ اطہر من اللہ نے بھی ان کے پوائنٹ کو عام قرار دیا کہ ہم جو ہے وہ جب پی ٹی آئی کے تحت ہم تھے، ہمیں آزاد قرار دے دیا گیا، آزاد قرار دینے کے بعد پھر ہم سنی اتحاد کونسل میں گئے، تو اب ہمیں سنی اتحاد کونسل کا کیوں نہیں مانا جا رہا؟ اس پر جسٹس مندوخیل اور انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ آپ یہ کیا مطلب ہے کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بظاہر بلنڈر تھا، لیکن سلمان اکرم راجہ جو ہے انہوں نے اس پورے معاملے پر بات کی۔ الیکشن کمیشن تسلیم کر رہا ہے کہ پارٹی میں بستگی ظاہر کرنے والا کوئی اور جماعت جوائن نہیں کر سکتا۔ جمال خان مندوخیل آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ کو مجبور کیا گیا؟ یہ اطہر من اللہ صاحب نے جواب دیا ہے سلمان اکرم راجہ کو، ان کا آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ کو مجبور کیا گیا دوسرے نشانات کے لیے؟ بلے کے نشان کا فیصلہ آنے سے پہلے احمد رضا پی ٹی آئی کے نامزد تھے، الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی جس وجہ سے تنازع پیدا ہوا۔ تو یہ بڑا عام معاملہ ہے۔ بعض اوقات اطہر من اللہ صاحب ٹپ بھی دیتے ہیں وکیل کو کہ جس بات پہ زور دینے کی ضرورت ہے آپ وہاں سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ جسٹس عرفان صادق نے کہا کہ ہمیں مفت نشستیں ملی، اس پر مرزا غالب کا شعر سنانا چاہتا ہوں۔ غالب نے کہا تھا مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ فیصل صدیقی غالب کو چھوڑیں، آپ تشریف رکھیں۔ چیف جسٹس صاحب برداشت آپ کو علم ہے وہ کم کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن مان رہا ہے کہ کسی پارٹی کی ڈکلیریشن دی اس کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین کو ٹاور ملنا چاہیے تھا، احمد رضا کو صرف اپنی پارٹی کا نشان ملنا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن نے ٹاور کا نشان نہیں دیا، ہم نے تو مانگا تھا۔ یہ بات بھی انہوں نے کی۔ پھر جو ہے وہ یہاں پہ سرٹیفکیٹ کی بات ہوئی احمد رضا کی، وہ سنی اتحاد کونسل سے منسلک تھے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آئی۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو باہر کر دیا گیا، بلکہ یوں کہیں کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کو نظام سے باہر کر دیا گیا، اور ہم کیوں خاموش رہیں؟ کیا آئین میں کہیں لکھا ہے کہ یہ سیٹیں دوسری جماعتوں کو دے دی جائیں؟ یہ جسٹس حسن رضوی جو ہے
انہوں نے یہ بڑا عام جو ہے وہ سوال اٹھایا ہے۔ تو آج یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو بظاہر چیزیں ہیں وہ ججز کا، بہت سارے ججز چونکہ آج وہ اس طرح سے بولے نہیں ہیں، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فیصلہ کس تناظر میں آئے گا، لیکن چھٹیوں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے نہیں آئی، یہ جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ اس پر بہت سارا تبصرہ کرتے ہیں کہ چھٹیوں کے اندر بہت ساری ملاقاتیں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں، تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک وفاقی جو وزیر ہیں ان کے ملنے کا جو ہے وہ ذکر ہوا تھا۔ کیا سنی اتحاد کونسل میں صرف سنی شامل ہو سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے یہ سوال اٹھایا ہے، یعنی ان کو نام پہ بھی بغیر اعتراض ہے۔ سنی اتحاد کونسل میں تمام مسلمان شامل ہو سکتے ہیں، یہ فیصل صدیقی نے ان کو جواب جو ہے وہ زبردستی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا 18 جنرل سیٹیں جیتنے والوں کو 30 مخصوص نشستیں ملنی چاہیے؟ یہ سوال جب وکیل صدیقی نے کیا تو اس پر قاضی صاحب ایسے لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ فریق کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی لاجک کے مطابق آپ کو تو پھر 0 سیٹ ملنے چاہیے، کیونکہ آپ کوئی سیٹ نہیں جیتے، آپ تحریک انصاف کے کیس پر دلائل دے رہے ہیں، آپ سب باتیں اپنے خلاف کر رہے ہیں، جنہیں آزاد امیدوار کہہ رہے ہیں وہ آزاد امیدوار نہیں۔ یہ وکیل صدیقی نے کہا اگر ہم آپ کے دلائل مان گے تو کیا آپ کا کیس ہی نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں گے جلد۔ یہ بات جو ہے یہ بات ان کو آئی ہے، تو توقع تو یہ ہے کہ اگر آزاد فیصلہ ہوتا ہے تو بظاہر سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملیں گی، لیکن اس کی اب 2-3 پاسبلٹیز ہیں۔ محفوظ فیصلہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو فیصلہ ہے وہ برقرار رکھا جائے، جن کو نشستیں پی ٹی آئی کی بانٹی گئی ہیں انہی کے پاس رہے، اور پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ اب اس کا جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف میں سے کسی کو یہ نشستیں دے دی جائیں۔ تیسرا اس کا جو آپشن ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ تو سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کو نشستیں دی جائیں، اور نہ ہی یہ نشستیں جو ہے وہ مخالف جو پارٹیز ہیں ان کو دی جائیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جتنی پارٹیز موجود ہوں گی، جتنی نشستیں موجود ہوں گی، ان نشستوں کے مطابق جو ہے پھر بھی اس حکومت کی 2/3 اکثریت بن جائے گی، یعنی قرار دیا جائے کہ یہی پارلیمنٹ ہے، یہی نشستیں ہیں، اسی کے مطابق 2/3 ہے یا سادہ اکثریت بنتی ہے۔ اگر اس کو یہ قرار دیا جاتا ہے تو یہ بھی تحریک انصاف کے لیے خطرناک ہوگا، چونکہ پھر بھی 2/3 اکثریت مخالف فریقین کے پاس موجود ہوگی، اور جو تبدیلیاں یا جوڈیشل پیکج وہ لانا چاہتے ہیں وہ آ سکتا ہے۔ اب یہ کیس مخصوص نشستوں سے بڑھ کر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کا کیس بن گیا۔ اب دیکھتے ہیں اس پر محفوظ فیصلہ ہے وہ کیا سنایا جاتا ہے، اس پر آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلات رکھیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔